رجب میں آج کے دن کا بادشاہ وظیفہ چلتے پھرتے اللہ کا یہ ایک نام پڑھیں۔ شام ہونے سے پہلے پہلے دولت، گاڑی، بنگلہ سب کچھ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دن میری بہنیں اور میرے بھائی اگر چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے حالات بدلیں، اگر چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے دن ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا۔ 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ زندگی بھر جولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بالکل مایوس مت ہونا۔ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ حضور سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ رحمت الہی سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ وہ فرماتے ہیں، بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات اور اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ماؤ کفر نہیں، رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں یہ ہیں: اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے۔ مایوسی کا پہلا سبق جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوسی جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذاب پر غور و فکر کرے تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم و اجر و ثواب پر نظر رکھے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بسن اوقات کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو میں اس پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پرآزمائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کو پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے، یہ بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے۔ یہ ذہن بنائے کہ جس رب عز و جل نے اسے پرآسائش زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے ویسی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور میں اس کی مشیت پر راضی ہوں۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور و فکر کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی بھی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت حساب و کتاب دینا پڑے۔ لہذا پرآسائش زندگی کی خواہش کرنے کی بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے ہی میں عافیت ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں
تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت ترک کر کے نیک پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں اور رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ کیونکہ میں نے کہا تھک چکا ہوں، تو نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میں نے کہا کوئی بھی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو نے کہا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا انسان اور اس کے قلب کے بیچ حائل ہے۔ میں نے کہا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو نے کہا نحن اقرب من حبل الورید، ہم گردن کی رگوں سے بھی انسان کے قریب تر ہیں۔ میں نے کہا لیکن لگتا ہے تو مجھے بھول ہی گیا ہے۔ تو نے کہا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرتے رہو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے؟ تو نے کہا وما یدریک لعل الساعة تکون قریب، تم کیا جانو شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ میں نے کہا تو بہت بڑا ہے اور تیری قربت مجھ نہایت چھوٹے کے لیے بہت ہی دور ہے، میں اس وقت تک کیا کروں؟ تو نے کہا واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ، تم وہی کرو جو میں کہتا ہوں اور صبر کرو تاکہ خدا خود ہی حکم جاری کر دے۔ میں نے کہا تو بہت ہی پرسکون ہے، تو خدا ہے اور تیرا صبر و تحمل بھی خدائی ہے، جبکہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے صبر کا ظرف بہت ہی چھوٹا ہے، تو ایک اشارہ کر دے کام تمام ہے۔ تو نے کہا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہاری مسلط اس میں نہ ہو۔ میں نے کہا اِنَّا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ، میں تیرا کمزور اور ذلیل بندہ ہوں، تو کیوں کر مجھے اس حال میں چھوڑ سکتا ہے؟ تو نے کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، خدا انسانوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے کہا گھٹن کا شکار ہوں۔ تو نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لوگ کن چیزوں پر دل خوش رکھتے ہیں ان سے کہہ دو کہ خدا کے فضل و رحمت پر خوش رہا کریں۔ میں نے کہا چلیے میں مزید پرواہ نہیں کرتا ان مسائل کی، توکلت علی اللہ۔ تو نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، خدا توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا غلام ہے تیرے اے مالک، لیکن اس بار گویا تو نے کہا کہ خیال رکھنا ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن اصابہ خیر اطمأن بہ وإن اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ بعض لوگ صرف زبان سے خدا کی بندگی کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی خیر پہنچے تو امن و سکون محسوس کرتے ہیں، اور اگر آزمائش میں مبتلا کیے جائیں تو رو گردان ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھیں، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ناظرین ماہ رجب کے بابرکت دن میں چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا، وہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا۔ صرف ایک آج کے دن پڑھ لو، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن آپ نے دو پیسوں کا منہ کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے سب مسائل کی جڑ ہے وہ پیسہ ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہیں وہ پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ آج کے دن پڑھنا ہے، چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو۔ ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھنا، کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں، وظیفے کو سمجھو گے نہیں، وظیفہ پڑھو گے کیسے؟ جب آپ آ چکے ہو، ویڈیو دیکھنے لگے ہو تو وظیفے کو سمجھو اور پھر کرو، تو پھر فائدہ نہ ہو تو پھر کہنا۔ کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بظاہر دیکھو میں نے کئی لوگوں کو، سمجھ لیں میں نے ہزاروں لوگوں کو وظائف بتائے ہوں گے، اور میرے پاس کئی لوگوں کے وظائف پڑھتے ہی ایسے پیغامات آتے ہیں کہ خوشخبریاں آ جاتی ہیں کہ ہمارا فلاں کام بن گیا، ہماری فلاں حاجت پوری ہو گئی، ہماری مرادیں پوری ہو گئی،
ہمارا قرضہ تھا وہ اتر گیا، ہمیں ذاتی مکان مل گیا۔ کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر کر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے مسائل آزمائش ہوتے ہیں کہ ان کو کئی مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کے وظیفہ اثر کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک وظیفہ پڑھا فوراً اثر ہو گیا، اور کچھ لوگوں کو کچھ مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ لوگ مایوس مت ہوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، آج کے دن کا میرے بھائیوں میری بہنوں کے یہ وظیفہ پڑھنے والا میں نے جس کسی کو بتایا، اس میں 90% لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ آج کی ببرکت گھڑیوں کا وہ خاص وظیفہ سمجھ لیں، آج اپنے سینے کا راز اپنی دکھی بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی فوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، بیماریاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خچر کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ خچر کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ خچر بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ واپس آ کر غلام نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گوش گزار کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے ملتا ہے۔ اب اس وظیفے کو آج کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ وظیفہ ماہ رجب کی بابرکت گھڑیوں کا ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، کسی بھی ملک میں ہو، آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ نماز کے بعد اگر بھول جاؤ نہ پڑھ سکو تو آج کے دن چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو پڑھ لو، نوکری پر ہو، سکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ آپ کو بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے آپ کے بامشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ آج صرف 30 سیکنڈ نکال کے یہ عمل کر لینا، راتوں رات آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ چلتے پھرتے آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، ایک جگہ پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کے بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ صرف آج کے دن پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں پابندی نہیں کہ دن میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پڑھ لو۔ سب سے پہلے جب آپ سکون سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، بھلے 1 منٹ لگ جائے، آپ 1 منٹ سمجھ لو، سکون سے بیٹھ جاؤ، جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ کو ایک دم سے کام کرتے ہوئے جلد بازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جب وظیفہ ہی اتنا چھوٹا سا آسان سا ہے تو 30 سیکنڈ تو کوئی معمولی سی بات ہے، ہر بندہ نکال سکتا ہے۔ ایک طرف بیٹھ جائیں، بے شک کام کر رہے ہو تو ایک طرف ہو جاؤ اور ایک مرتبہ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ پورا عمل آپ لوگوں کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے فوراً بعد اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ لوگ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ صرف ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ کو سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ تسبیح اگر آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظائف ہیں یا اللہ یا حفیظ۔ ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ اس وظیفے کو پڑھ لو، اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا قیوم۔ آپ کو 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لو، اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ اور آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ وہ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں دونوں یہ عمل کر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غیبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کا آمین ضرور کہہ دیجیے گا، کیا پتہ کسی ایک بھائی کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔